بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے اللہ کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ ذوالحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور حرمت اور عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حافظ الکتابین کہا جاتا ہے، یعنی آپ قرآن کریم کے بھی عالم تھے اور تورات شریف کے بھی عالم تھے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ذوالحرام، محرم اور رجب، اور ان مہینوں میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب مہینہ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ اور اس کے ابتدائی 10 دن جنہیں عشرہ ذوالحج کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن ہیں۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، عشرہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں اور یہ اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب دن ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان ایام کی قسم ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، پارہ 30 سورہ فجر کی پہلی اور دوسری آیت، ترجمہ کنز الایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ ایک قول کے مطابق یہ 10 راتیں جن کا اس آیت میں ذکر ہوا، یہ ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی قسم قرآن کریم میں کھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سلطان المفسرین ہیں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔
یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے. عام دنوں میں نیکی کرنا بڑی فضیلت والی بات ہے. عام دنوں کی نسبت عشرہ ذی الحج یعنی اس کے ابتدائی 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے. ایک روایت میں ہے ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذی الحج میں عبادت کرنا اللہ پاک کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے. اے عاشقان رسول غور فرمائیے کیسے فضیلت والے اور کیسے پیارے دن ہیں, کیسی عظیم راتیں ہیں. ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ان دنوں میں نیکی کرنا افضل ترین عمل ہے. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ان دنوں میں رات کو قیام کرنا یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کے برابر ہے. سبحان اللہ عز و جل. اے عاشقان رسول یہ 10 دن گویا نیکیوں کا موسم بہار ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو غنیمت جانیں, خوب نیکیاں کریں. فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے, نوافل بھی پڑھیں, نفل عبادت کریں, تلاوت کریں, اللہ کا ذکر کریں. بلکہ حق تو یہ ہے کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کی جائے کہ رات کی عبادت اللہ عز و جل کو محبوب ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب عشرہ ذی الحج تشریف لے آتا آپ عبادت کی خوب کوشش فرمایا کرتے اور فرماتے عشرہ ذی الحج کی راتوں میں اپنے چراغ مت بجھایا کرو. اس وقت بھی سوتے وقت چراغ بند کر دیے جاتے تھے. اس لیے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحج میں ان 10 راتوں میں لائٹیں یعنی چراغ بند نہ کریں. ان راتوں میں سویا نہ کرو بلکہ راتوں کو جاگ کر خوب عبادت کیا کرو. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحج میں پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے. اے عاشقان رسول اتنی فضیلتیں ہم نے سنی, اے کاش کہ ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں. ہمارے پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحج کے نفل روزے رکھا کرتے. کاش ہم بھی اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے نفل روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, خوب عبادت کریں کہ یہی کمائی قبر و حشر میں کام آنے والی ہے. باقی سب تو یہیں چھوڑ جانا ہے, اس لیے نیکیوں کی حرص بڑھانی چاہیے. عشرہ ذی الحج میں ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. لہٰذا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, خوب نیکیاں کریں اور اللہ عز و جل کرے کہ ہم سب اس کی رضا کی خاطر اس کو منانے کے لیے سارے اسلامی بھائی روزوں کی عبادت کی اس کوشش میں لگ جائیں. اللہ عز و جل ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے, کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. اب سنتے ہیں کہ قربانی جو اس عشرے میں اہم ترین ایونٹ آتا ہے, قربانی کس پر واجب ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ذوالحجۃ الحرام میں کی جانے والی اہم ترین عبادت قربانی بھی ہے. قربانی ہر اس بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے.
یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا حاجت اصلیہ سے زائد اتنی مالیت کا سامان ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پورا سال مالک نصاب رہے، بلکہ اگر ایام قربانی یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 کے غروب تک کسی وقت قربانی واجب ہونے کی شرط پائی گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی پر اتنا قرض ہے کہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد وہ مالک نصاب نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا، قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں دراصل خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسولوں کے تاجدار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یعنی ذو الحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو فرمایا، آج کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ میں اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ بے شک آدمی قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ روز قیامت قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ خوش دلی کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے بدلے اللہ پاک قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، یہاں غور طلب بات ہے کہ گناہ کون کرتا ہے؟ یقیناً انسان کرتا ہے۔ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ نہیں کرتے، مگر دیکھیے انسان کے گناہوں کا کفارہ کون بن رہا ہے؟ بے گناہ جانور۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس جانور کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ گناہ ہم نے کیے اور یہ بے گناہ جانور اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو قربانی کے وقت تماشا لگاتے، جانور کی جان نکلتے دیکھ کر اس کے بلکنے کی آوازیں سن کر خوش ہوتے۔ معاذ اللہ بعض نادان تو تالیاں بجاتے دکھائی دیتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اب تو ویڈیو کلپس بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل کر کے دل خوش کرتے ہیں۔ یہ وقت تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اس جانور کا احسان ماننے کا وقت ہے۔
اپنی موت کو یاد کر کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کا وقت ہے کہ انقریب میرا بھی اس دنیا سے کوچ ہونے والا ہے، میری بھی ایسی ہی بے بسی ہوگی، بے کسی کے عالم میں میری کون سنے گا۔ کاش کہ نہ دنیا میں پیدا ہوا ہوتا، قبر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے ہی نہ جنا ہوتا، اونٹ بن گیا ہوتا، اور عید قرباں میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا، آہ کثرت عصیاں ہائے خوف دوزخ کا، کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، قربانی کا اصل درس کیا ہے؟ قربانی کا اصل درس یہ ہے کہ آدمی اللہ پاک کا حقیقی بندہ بن جائے، اس کا اطاعت گزار ہو جائے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ قربانی ہر امت پر لازم کی گئی، پھر بتایا قربانی شکر نعمت ہے اور یہ صرف اللہ پاک ہی کے لیے کی جائے گی، اور پھر آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 34 ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو، یعنی اے محبوب جو عاجزی کرنے والے ہیں انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے پارہ 17 سورہ حج ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ہیبت و جلال سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اللہ پاک کے عذاب کا خوف ان کے اعضاء سے ظاہر ہونے لگتا ہے، انہیں دنیا میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، غور کا مقام ہے، ہم قربانی تو کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، جب جانور لاتے ہیں تو گلی محلے میں چرچا ہوتا ہے کہ فلاں اتنا مہنگا جانور لے آیا، پڑوسیوں رشتہ داروں دوستوں کو بتایا جاتا ہے، مگر غور کیجئے ہم میں سے جنت کی خوشخبری کے حقدار بننے والے یعنی عاجزی کرنے والے کتنے ہیں؟ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر سن کر مچلنے والے، خوف خدا کے سبب کانپنے والے، نمازیں پڑھنے والے، راہ خدا میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے والے ہم میں سے کتنے ہیں؟ آہ افسوس، ہم قربانی تو کرتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے، جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو کرنی ہی ہوگی، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، مگر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ یہ مقصد ہم کب پورا کریں گے؟ آہ تو ویانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، نیم جاں کر دیا گناہوں نے، مرض عصیاں سے شفا دے یا رب، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی سنت ابراہیمی ہے، اسی پر ہم غور کر لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک انداز کیسا تھا، آپ کی سیرت مبارکہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال تھی، اللہ پاک نے ارشاد
فرمایا اسلم، پارہ 1 سورہ بقرہ، ترجمہ کنز العرفان، فرما برداری کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں عرض کیا، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 131، ترجمہ کنز العرفان، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں رب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پھر ساری زندگی اس پر قائم رہے۔ آپ پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ کو تکلیف بھی پہنچائی گئی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ آپ کو نیکی کی دعوت عام کرنے کا حکم ہوا، آپ تنہا دین کا پیغام عام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نمرود وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، اس کے دارالحکومت میں رہ کر بغیر ڈرے فقط اللہ پاک کے بھروسے پر آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کی جسارت کی، اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن رہے، اللہ پاک کے فرما بردار رہے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ فرمایا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ عرض کیا پھر جس سے حاجت ہے اسی سے کہیے۔ فرمایا وہ دیکھ رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ یقین تھا، توکل تھا، پھر اللہ پاک نے آپ کے اس یقین اور فرما برداری کا صلہ بھی عطا فرمایا۔ میلوں تک پھیلی ہوئی اس ہولناک آگ کو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کے باغ میں تبدیل فرما دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے اپنا گھر، اپنے رشتہ دار سب چھوڑے اور ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ چکے، آپ نے دعا کی، پارہ 23 ترجمہ کنز العرفان، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس عمر میں اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں نیک بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں تھے، حکم ہوا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور ان کی والدہ کو مکہ پاک چھوڑائیے۔ اللہ اکبر، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، ابھی دودھ پینے کی عمر ہے، بیٹے کو خود سے جدا کرنے کا حکم آ گیا، قربان جائیے۔ یہ جذبہ اطاعت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے کمال محبت ہے کہ یہ حکم سن کر بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، زبان پر کوئی شکوہ آنا تو دور کی بات، دل میں بھی کوئی خیال نہیں گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، اپنے دودھ پیتے ننھے شہزادے کو، ان کی والدہ کو تنہا مکہ پاک کی بے آباد وادی میں چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 13 سال ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے ذریعے دیے گئے اس حکم خدا بندی پر عمل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا، فرما بردار بیٹے نے عرض کی، ترجمہ کنز العرفان، بیٹے نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، بیٹا ہو تو ایسا، فرما برداری ہو تو ایسی، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اپنے ساتھ لیا،
وادی منا میں تشریف لائے، بیٹے کو لٹا دیا، گلے پر چھری رکھ دی۔ روایات میں آتا ہے چھری بہت تیز تھی مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی جاتی تو چلتی نہیں تھی۔ اللہ پاک کا حکم پورا کرنے میں غیر اختیاری طور پر دیر ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرما بردار دل اس تاخیر کو قبول نہ کر سکتا تھا۔ آپ نے چھری کو تیز کیا، پھر چلائی، نہ چلی، پھر تیز کیا، چلائی، پھر نہ چلی، 3 بار ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش فرما برداری میں بار بار چھری چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام جنتی مینڈا لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو قربانی قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، یہ آسان ہے کہ انسان رنج اٹھائے سختیاں جھیلے، یہ آسان ہے کہ اپنی جان بھی دے دے بآسانی، یہ سب آسان سے بھی آسان تن ہے جان من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ کیا بیٹے کو قربان راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے، نہیں دنیا میں کوئی بھی خلیل اللہ کا ثانی۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے جذبہ اطاعت، جذبہ جانثاری، جذبہ وفاداری۔ جس طرح جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اسی طرح یہ جذبہ اطاعت و فرما برداری، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا مبارک طریقہ ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر جس طرح ہم جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، یوں ہی خود کو اللہ پاک کے سپرد کر کے خود کو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں لگا دینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندہ مومن لیما، کیوں، کیفا، کیسے، نہیں جانتا، یعنی بندہ مومن یہ نہیں دیکھتا کہ حکم کیوں دیا گیا، کیسے دیا گیا، اور ایک مسلمان صرف یہ دیکھتا ہے کہ حکم کس نے دیا، حکم اللہ پاک نے دیا، اس کے محبوب نے حکم دیا، تو بس اب بندہ اسی حکم کو بجا لاتا، اس پر اعتراض نہیں کرتا، چاہے سر دھڑ کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس امارہ شر ہی شر ہے۔ اگر آدمی مجاہدہ کرے، یعنی خود کو مشکل میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، اور ہر حال میں اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرے، تو آہستہ آہستہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب نفس امارہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اب یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی اطاعت کرتا ہے، آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اس درجے پہ آ کر نفس انسانی خیر ہی خیر ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، پورے طور پر اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہی وہ درجہ ہے کہ جب انسان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، نسبت درست ہو جاتی ہے، یعنی اس درجے پر پہنچ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والا ہے، اس وقت اللہ پاک بندے کی بے حساب مدد فرماتا ہے اور آخرت میں اسے بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے قربانی کا اصل درس، اصل مقصد، کہ ہم اللہ پاک کی کامل اطاعت اور اس کی فرما برداری کریں۔ کیا
کیوں، کیسے، کب، یہ نہ دیکھیں، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ آنکھیں بند کر کے حکم شریعت پر عمل کریں۔ نفسانی خواہشات سے بچیں، نفس امارہ کی خباثتوں سے بچیں، اپنی اصلاح کریں، یہاں تک کہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ علماء کرام اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، بندے پر لازم ہے کہ اللہ اور رسول سے ایسی محبت کرے کہ وہ محبت اسے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر ابھارے، گناہوں کے راستے میں یہ اطاعت رکاوٹ بنے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، ہم جانوروں کی قربانی کریں، ضرور کریں، کرنی ہے، واجب ہے، ساتھ ہی نفس امارہ کی بھی قربانی دیں، نفسانی خواہشات کی بھی قربانی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے، اے کاش ہم اللہ پاک کے حقیقی فرما بردار بندے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو قربانی کرتے ہیں ان پر قربانی کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ اس تعلق سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بیٹا ہو تو ایسا اور ابلک گھوڑے سوار پڑھ لیجئے، بالخصوص اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ الکریم اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، 4 ذوالحج شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے پیر صاحب سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک ہے 4 ذی الحج کو۔ آئیے حصول برکت کے لیے اپنے پیر صاحب کا ذکر سنتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد صدیقی قادری مدنی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1877 میں ضلع سیالکوٹ پنجاب کے ایک غیر معروف قصبے میں ہوئی۔ کلاس والا اس قصبے کا نام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی، پھر آپ نے مرکز الاولیاء لاہور اور دلی میں کچھ عرصہ تحصیل علم کیا۔ بالآخر یوپی ہند میں حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً 4 سال رہ کر علوم دینیہ حاصل کیے اور دور حدیث کے بعد سند فراغت حاصل کی۔ الحمدللہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے دست کرامت سے سیدی قطب مدینہ کی دستار بندی ہوئی۔ آپ نے اعلی حضرت امام اہل سنت سے بیعت بھی کی اور صرف 18 سال کی عمر میں اعلی حضرت سے سند خلافت بھی پائی۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ 1327 ہجری کو بغداد معلیٰ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اس وقت تقریباً 75 ایئرز 75 سال آپ کو یہاں قیام کا شرف ملا۔ آخری عمر میں نظر کمزور ہو گئی، ڈاکٹر نے علاج کے لیے جدہ جانے کا اصرار کیا تو فرمایا فقیر آنکھوں کے لیے مدینہ منورہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو شروع کے دن ایسے آئے، ایسا وقت بھی آیا کہ مجھ پر
7 دن کا فاقہ گزرا. 7ویں روز جب بھوک سے نڈال ہو گیا تو میرے پاس ایک پرہیبت بزرگ تشریف لائے. انہوں نے مجھے 3 مشکیزیں دیے، ایک میں شہد، دوسرے میں آٹا اور تیسرے میں گھی تھا. مشکیزیں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے کہ میں ابھی بازار سے مزید اشیاء لاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد چائے کا ڈبہ اور چینی وغیرہ لا کر مجھے دیے اور فوراً واپس چلے گئے. میں پیچھے لپکا کہ ان سے تفصیلات معلوم کروں، مگر وہ غائب ہو چکے تھے. قطب مدینہ کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ کے خیال میں وہ کون تھے، یہ چیزیں پرووائڈ کرنے والے کون تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے گمان میں وہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ مدینہ پاک کی ولایت انہی کے سپرد ہے. حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور ہر سال 17 رمضان کو حضرت حمزہ کا عرس شریف مناتے اور ایک روزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر افطار فرمایا کرتے. 4 ذوالحجۃ الحرام 2 اکتوبر 1981 بروز جمعہ مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے جب اذان دی اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. بعد غسل کفن بچھا کر سر اقدس کے نیچے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقصورہ شریف کی خاک مبارک رکھی گئی. آپ کی قبر انور کا غسالہ شریف اور مختلف تبرکات ڈالے گئے، پھر کفن شریف باندھا گیا اور بعد عصر درود و سلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا. سید قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی آرزو کے مطابق جنت البقیع کے اس حصے میں ہے جہاں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان آرام فرما ہے، وہاں سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پر انوار سے صرف 2 گز کے فاصلے پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا. اللہ پاک سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر ہفتہ وار اجتماع میں جو دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں ان میں سے ایک دینی کام کے بارے میں ہم سنتے ہیں. آج ہم نیک اعمال کے بارے میں سنیں گے. گناہ چھوڑنے، نیکیاں کرنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بنانے کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا یہ پیارا پلیٹ فارم موجود ہے. آئیے اپنے آپ کو اس دینی ماحول سے وابستہ کر لیجئے. اس کے ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گناہ چھوڑنے، نیکیاں کرنے، قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا. ذیلی حلقہ کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام نیک اعمال بھی ہے. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، چاہے تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور مزید آسانی چاہتے ہوں تو اس موبائل میں نیک اعمال اپلیکیشن لوڈ کر لیجئے. نیک اعمال، اس میں مختلف نیک اعمال پر مبنی کوسٹنز ہیں، سوالات ہیں. ہر سوال کے نیچے 30 خانے ہیں، پورے مہینے کے خانے بنے ہوئے ہیں. روزانہ اپنی مرضی کا کوئی بھی وقت مقرر کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. چند منٹ کے لیے رسالہ کھولیے، ایک ایک سوال پڑھتے جائیے اور نیچے دیے ہوئے خانوں میں عمل کرنے کی صورت میں ہاں اور عمل نہ ہونے کی صورت میں نہیں کا نشان لگاتے جائیے. اس کے مطابق زندگی گزاریے. انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا. تو اپنے موبائل میں پلے سٹور میں جا کر نیک اعمال کا یہ رسالہ کون کون ڈاؤن لوڈ کرے گا؟
نیت فرما لیجئے. باقی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ بھی کر لیں یار, بہت کم نیت بنی ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, ایک وقت مقرر کر کے. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, اپنا محاسبہ ہے, اپنے اعمال کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, نمازوں کی کیا کیفیت ہے, درود پاک کی کیا کیفیت ہے, یا میرے باقی جو میرے اعمال ہیں, فرض ہیں, واجب ہیں, سنت ہیں, ان میں میں کہاں کھڑا ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جب ہم روزانہ اس کو فل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا نیکیوں میں ہمارا دل لگے گا اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا. دل کی پاکیزگی ملے گی, کردار اجلا اجلا, نکھرا نکھرا اور خوبصورت ہو جائے گا. کیسا خوبصورت ہو جائے گا, اس کی ایک بہار سنتے ہیں. ضلع اٹک پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں گناہوں سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا. فلمیں دیکھنا, آوارہ گردی کرنا, نمازیں قضا کرنا میرے معمولات میں تھا. ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ آیا. ایک اسلامی بھائی نے مجھے مغرب کی نماز مسجد میں پڑھنے کی ترغیب دلائی, دعوت دی اور بیان میں شرکت کی دعوت دی. میری خوش نصیبی کہ میں مغرب کی نماز اس مسجد میں جا کر میں نے ادا کی, بیان سنا. بیان سن کر وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں مجھے بڑا لطف آیا. بیان کے آخر میں مبلغ نے نیک اعمال رسالے کا تعارف کرایا. رسالہ نیک اعمال میں درج نیکیوں سے بھری زندگی گزارنے کے مدنی پھول دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی, اور اس رسالے کی صورت میں امیر اہل سنت کی اصلاح امت کے لیے کڑن دیکھ کر میں نے ہاتھوں ہاتھ بیعت کے لیے نام بھیج دیا اور اتاری بن گیا. وقت کے ولی کامل سے نسبت کیا ہوئی, دل گناہوں سے بیزار اور نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا. اے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. میں نے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو دل و جان سے اپنا لیا. اس کی برکت سے میرے اخلاق سنورنے لگے. میری اس تبدیلی کا میرے گھر والوں پر اثر ہوا. الحمدللہ آہستہ آہستہ پورا گھرانہ قادری, رضوی, اتاری ہو گیا اور گھر میں نمازوں کی پابندی ہو گئی. فلمیں, ڈرامے, گانے باجے بند ہو گئے. گناہوں بھرے چینلز کی جگہ مدنی چینل چلنے لگ گیا. پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی انعامات کا جو رسالہ تھا اس کو اب نیک اعمال کہا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. آمین. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم سرما لگانے کی سنتیں اور آداب سنیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. اے عاشقان رسول, پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں, اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی خوبصورتی کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے, اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. سرما رات کو سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. نمبر 1, کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں. نمبر 2, کبھی سیدھی آنکھ میں 3 اور الٹی آنکھ میں 2 سلائیاں. نمبر 3, تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اس کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تینوں طریقوں پر عمل ہوتا رہے گا.
اے عاشقان رسول، تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع فرماتے، لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر الٹی آنکھ میں۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا 91 پیجز کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے، پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں، قافلے میں چلو، علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شب جمعہ کا درود، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی وقت کے ساتھ کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بہت حیرت ہوئی کہ کون مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔
جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب۔